ڈاکٹر صاحب، محمد ذوالقرنین اسد کون ہے یہ شخص؟ کیا کرتا تھا؟ آپ لوگوں کے ہتھے کیسے چڑھ گیا اور کیا سچویشن ہے؟ ذوالقرنین اسد نام کا یہ بندہ، اس نے امیگریشن کنسلٹنسی شروع کی. ایکچولی میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. یہ بی کام اس کی تعلیم ہے. آج تک کینیڈا کبھی نہیں گیا. بی کام اور کینیڈا کبھی نہیں. جی. اور فرسٹ اس نے لوگوں کو کینیڈا بھجوانا شروع کرنے کے لیے ایک وہ امیگریشن کنسلٹنسی شروع کی. سٹارٹنگ ایک اکاؤنٹنٹ سے کرتا ہے کسی کمپنی میں، ٹیکسٹائل کمپنی سے. اس کے بعد یہ ایک امیگریشن کنسلٹنسی میں جاب شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے اس کو پتہ چلتا ہے یا سیکھتا ہے کہ یہ تو کام بڑا ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح فراڈ کر سکتے ہیں. اور اس نے ایک اپنی گلوبل سٹیزن سولوشنز کے نام سے کمپنی بنا لی. ٹھیک. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح پچھلے 2-4 سالوں میں اس نے اتنے پیسے کمائے اور اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا اور پیسہ بٹورا کہ آپ حیران اس لیے رہیں گے کہ ہمارے پاس اب تک 450 لوگ آ چکے ہیں جس کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے یا اس کو انہوں نے جھانسا دیا، فراڈ کیا کہ ہم آپ کو باہر بیچیں گے. اب کیسے کرتے تھے یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک شخص جو آج تک کینیڈا نہیں گیا ہے، بی کام اس نے کیا ہوا ہے، اس نے اتنے لوگوں کو جھانسا دیا. ہم اس کے فیس بک پیجز اور وہ دیکھ رہے تھے، امپریشن تو یوں آ رہا تھا جیسے بہت ارب پتی شخص ہے. اب اس کو دیکھے نا کہ وہ لوگوں کو ایسے آگے اپنے جو امپلائیز بھرتی کرتا ہے اس کو ٹریپ کرتے ہیں، بڑا زبردست آفس بناتے ہیں، بڑی اچھی. اور ان کا آفس لاہور میں تھا. جی 4 جگہوں پر لاہور میں آفس تھا. ڈی ایچ اے فیز 6 میں، گلبرگ میں 2 جگہ، ایک گارڈر ٹاؤن میں. وہاں پر بڑے پوش ایریاز. جی سارے پوش ایریاز. چونکہ یہ آپ نے جو پہلے بات کی ہے کہ اس سارے ماحول میں وہ فائدہ اٹھا رہا تھا کہ لوگ لامحالہ وہ کہتے ہیں ہم نے باہر سیٹل ہونا ہے بچوں کے لیے، اپنی فیوچر کے لیے. تو یہ اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے. اب کیسے اٹھا رہے تھے؟ وہاں بڑا زبردست ماحول ہے، خواتین لڑکیاں اچھی پڑھی لکھی. اب وہ اچھی پڑھی لکھی ہیں. اور آپ کو مزے کی یہ بات بتاؤں، یہ وہ لڑکا جو بی کام والا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ نے ملنا ہے تو اسپیشل کنسلٹنسی فیس زیادہ ہے، ایڈیشنل. جی. اگر اس تک آپ نے جانا ہے، ان سے ذوالقرنین سے ملاقات کرنی ہے تو یہ مطلب آپ کو فی جو میٹنگ ہے وہ 20,000 پلس دینا پڑے گا. اوکے جی. تو اب یہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل 425 فیملیز کے ساتھ انہوں نے جو امیگریشن کنسلٹنسی کی وہ ایک قسم کا ان کو جھانسا دیا. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ لاہور. اب یہ انہوں نے اپنے آفس اب اسلام آباد بھی بنایا ہوا ہے اور کراچی میں بنایا ہوا ہے. تو ہمارے پاس کیسے پہنچے یہ ضرور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اب لوگوں کو انہوں نے وہ اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اپنے آفس میں مختلف کمرے رکھے ہوئے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے امیگریشن کنسلٹنسی میں کینیڈا کے لیے اپلائی کرنا ہے تو فائل بناتے ہیں آپ. اس میں آپ پروفائل میں اس کی پہلے آپ کی ساری فیملی ہسٹری آ جاتی ہے اور پھر آپ پہلے اپنی ایجوکیشن جو آپ کی ہوتی ہے نا سرٹیفکیٹس، اس کی وہ ایک قسم کی سرٹیفکیشنز کو کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے آئلس کا آ جاتا ہے. تو ایک اسٹیج وائز اسٹیج ہے. جاتے سال پہلے اس کو 2-3 لاکھ روپیہ جو جس کے ساتھ ڈیل بنی اس سے سٹارٹ کیا. اب انہوں نے کہا جی کہ آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے اتنے پیسے ہیں. اب کوئی ڈاکومنٹ ٹیسٹ نہیں ہو رہے. اب جو پروفائل بن رہا ہے ساتھ والے کمرے میں دوسرا کمپیوٹر ہے اس میں بن رہا ہے جو آپ آن لائن کر رہے ہیں. وہ کہیں ہوتا تو یہ ہے کہ آپ کینیڈا کی وہ جو ویب سائٹ ہے اس پر پروفائل سٹارٹ ہوتا ہے. بٹ چونکہ یہ ان کو پاسورڈ نہیں دیتے تھے، ان کو کہتے تھے آپ کا پروفائل بن گیا. جی وہ انہوں نے ایک ڈمی سا بنایا. ساتھ والے کمرے میں چلی گئی. وہ ڈمی سا پروفائل تھا نا. تو ساتھ والے کمرے میں جو دوسرا لڑکا بیٹھا ہے نا وہ ای میل کر دیتا تھا کہ آپ کے ڈاکومنٹس مل گئے ہیں، آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. اب لوگوں نے دکھانا ہے، دور سے دکھا دینا یہ آپ کے ڈاکومنٹس چل پڑے ہیں، یہ آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، دیٹس فائن. اب ان کو اگلا اسٹیج پر پھر 3 لاکھ روپیہ دے دیں جی اب آپ کے ڈاکومنٹس کو ہم نے ویریفائی کروانا ہے. اس کے بعد وہ آپ کے ڈاکومنٹس آ گئے ہیں، کچھ دیر بعد مطلب ویریفیکیشن آ گئی ہے. اچھا ڈاکومنٹس اصل رکھ لیے ہیں. یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے لوگ پریشان ہونا شروع ہے. اس کے بعد ان کو کہا جب آئلس کی تیاری شروع کر دیں، اب آئلس کا ایگزام ہے آپ کا، آپ کے ہم نے وہ پروسیس کر رہے ہیں. پھر وہ ساتھ والے کمرے میں ای میل جانی ہے اور ہم آپ کا مینیج بھی کر لیں گے. اچھا یہ بھی ہے کہ ہم آپ کا مینیج کر لیں گے، آئلس کا پہنچائیں گے. ہاں جی وہ آپ کو اچھا سکور مل جائے گا تاکہ آپ کو مل جائے. اب ساتھ والے کمرے میں ای میل پھر آتی ہے کہ آپ کا اتنا ہم نے سکور آ گیا. وہ ایک بندہ خوش ہوتا جا رہا ہے. لیکن جو یہ ٹائم گیننگ کا پروسیس ہے نا، ایکچولی یہ ہوگا کہ سال بعد آپ بندہ کہہ رہے ہیں یار اب کیا بنا ہے. ہمارے پاس کیسے سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک دو کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی 2 سال ہو گئے، ہمارے ڈاکومنٹس بھی لیے ہوئے ہیں، اوریجنل ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب ہم کہاں جائیں؟ یہ ہمیں بتائی کچھ نہیں رہے. ہر دفعہ کہتے ہیں یہ آپ کی ای میلز آ رہی ہیں، آپ کا پروسیس ہے، پروفائل ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے. تو اس صورتحال کو جب ہم نے تھوڑا سا اس کو ہم نے بھی اپنی ایک جب لوگوں نے ہمیں شکایت کی، اس میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس میں ایشوز کیا ہے. لیکن جب لوگوں نے شکایت کی ہم بیٹھے، ہم نے کہا یار اس کا کیا حل کریں.
اس کو تھوڑا سا, چونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل سا کام تھا نا, اب اس طرح تو ہے نہیں ہے کہ وہ جو ٹرکی میں ایلیگل کوئی بھجوا رہے ہیں یا اس طرح تو ہے نہیں ہے, یا وہ اٹلی والے ہیں یا اسپین والے ہیں. اب یہ ایک پڑھے لکھے فیملیز کو آپ نے باقاعدہ اس کو پورا ٹریپ کرتے ہیں, ان کو بڑی اچھی آپ نے پورا ماحول دکھاتے ہیں, اور کمرے میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے جب آپ کینیڈا میں پہنچ گئے وہ اس طرح کا. جی لیکن اس میں ایک منٹ بیفور ہم اس پہ تھوڑا سا آگے جائیں, جب یہ ان کے پاس لوگ جاتے ہیں ان کا آبویسلی اچھے بیک گراؤنڈز کے, پڑھنے لکھنے کے لیے, فیملی سیٹل کرنے کے لیے, تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان سے کتنے پیسے نکلوائے جا سکتے ہیں, اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد وہ اس کو اپنا کلائنٹ لیتا ہے یا جو رینڈملی آتا جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ نہیں, دیکھیں جو کینیڈا کے لیے جا رہے ہیں ان کو پتا ہے ضرور پیسے زیادہ لگیں گے. ان کی عام طور پر بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں, وہ فیملی کو پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کچھ اس طرح کے جو اسکلڈ لیبر, تو یہ ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کو اسکلڈ جو انٹری ہے نا جس کو ایکسپریس انٹری کہتے ہیں اس میں جائیں گے. بہت سارے جو ذمہ دار یا کوئی انڈسٹریسٹ ہیں ان کو یہ کہیں گے کہ ہم کا ریزیڈنسی جو ہوتا ہے نا آپ کا بزنس اس میں لے کر جائیں گے. وہ پھر اس کی پروفائل کے حساب سے نا جیسی فیملی آئی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی فیملی ساری پڑھی لکھی آ رہی ہیں, آپ کے پاس اچھی آ رہی ہیں فیملی, تو ان کو یہ ٹریپ کرتے ہیں. اس میں ان کو پتہ یہ ہے کہ ان کو ہم وہ چونکہ اصل پاسپورٹ نہیں نہ دیا آپ کو, اصل پروفائل کی انہوں نے دی نہیں ہے, اب آپ اس کے مہونے منت ہیں, وہ آپ کو کہہ رہا ہے جی آپ کا پروسیس لیٹ ہوا, آپ کو پتہ ہے کووڈ کے بعد لیٹ ہو رہا ہے, فلانا آ گیا, تو اس کو ڈیلے پروسیس میں ایکچولی دے آر منٹنگ منی. اب ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنے پیسے نکال سکتے ہیں ہم نکالیں گے, کوئی نہ طریقہ کار ہوگا, کہیں باہر نکل جائیں گے یا کوئی آگے پیچھے ہوگا. تو اس کو مطلب کنٹرول کرنا, اس کو پکڑنا بڑا ہی ضروری تھا کہ آپ سوچیں کہ 425 بندے صرف لاہور میں. ٹھیک, آپ کے پاس اب اپلیکیشن آتی ہے اور آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں, آپ کی ٹیم اینڈ آل دیٹ, پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جب لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی ہمارے ڈاکومنٹس 2 سال ہو گئے اور کوئی ہمارے کو نہیں, تو تب ہم نے اس کا تھوڑا سا ریکی کی, تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بندہ تو بہت زیادہ اور بڑے لیول پر, آپ کین یو امیجن کہ کوئی 10-12 تو اس نے اپنے گن مین رکھے ہوئے تھے, اور اپنے آفیسز میں 4 لاہور میں آفیسز ہیں جس میں وہ موو کرتا تھا, اور بڑا وہ جیسے آپ مطلب آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اس طرح کی وہ گاڑیوں میں, اور جس طرح وہ سارے لوگ موو کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے بڑے ٹریپ کر کے بڑے طریقے سے اس کو ہم نے گرفتار کیا, اور شروع میں تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے بڑے لیول پر ہے. شروع میں تو ہمیں 2-4-6 لوگوں نے اپروچ کیا, ہم نے کہا شاید کوئی ہوگا, لیکن جب اس کو پکڑا تو یقین مانے آج مطلب 2 مہینے کے قریب ہو چکے ہیں, اور تقریباً 425 صرف لاہور میں لوگ آ چکے ہیں جو ان کے ٹریپ میں آ چکے ہیں. ٹھیک, اچھا تو اب جو اس نے پیسے لیے ان سے, obviously اگر ڈی ایچ اے فیز 5 گلبرگ گارڈن ٹاؤن میں اس کے دفتر ہیں تو وہ بھی obviously اس کو پورے طریقے سے مینیج کر رہا ہوگا. جو لوگوں سے انہوں نے پیسے لیے ہیں, آپ نے کوئی ریکوریز بھی شروع ہوئی ہیں کہ موویبل اموویبل کوئی ایسٹ کوئی ایسی چیز؟ جی, اس میں سب سے ہمارا پہلے ٹارگٹ تو ہمیں پہلے تو اس کا آئیڈیا نہیں تھا کتنے لوگ ہوں گے. جب ہمیں بہت تیزی سے لوگوں نے اپروچ کرنا شروع کیا, ہمیں پتہ چلا, ہم نے اچھا کام یہ کیا کہ جیسے ہی ہم نے اس کو گرفتار کیا, ہم نے اس کی پراپرٹیز کو سیز کر دیا کہ دے کین ناٹ بی ٹرانسفرڈ. ٹھیک ہے, تو جو فیملی پراپرٹیز تھی, تو ہمیں پتہ چلا کہ مطلب پراپرٹیز کوئی 30-35 کروڑ کی تو اس نے اپنی صرف لاہور میں جو پراپرٹیز ہیں وہ بنا لی ہوئی ہیں, وہ انہی لوگوں کے پیسے. جو 425 لوگ ہمارے پاس آئے ہیں, ان کی تقریباً 282 ملین 28 کروڑ سم تھنگ کی صرف ان کے وہ جو تھے نا لوگ پیسے دیے ہوئے. ابھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے پاس نہ آئے, ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں. جو لوگ آئے ہیں میں ان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ 282 ملین یہ ان سے لے چکا ہے. کوئی فرسٹ سٹیج پر ہے, کوئی سیکنڈ سٹیج پر ہے, کوئی تھرڈ سٹیج پر ہے, کسی کے 10 لاکھ ہے, کسی کا 20 ہے, کسی کا 30 ہے. تو مختلف سٹیجز پر لوگ چل رہے تھے, ان کو وہ چلا رہا تھا. تو ٹوٹل ہم نے یہ اچھا کام ہو گیا, ہم نے فوری طور پر جو ان کی پراپرٹیز فریز کر دی تاکہ یہ آگے پراپرٹی سیل نہ کر سکیں. اور ہم قانونی پروسیس میں ہیں. اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے پیسے واپس دلوائے جائے, اور یہی اب ہماری آرگنائزیشن کا ہے. ہم تقریباً 43 FIR رجسٹر کر چکے ہیں, باقی انٹر پروسیس, لیکن اصل مقصد لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دلوائے جائیں. تو اب ہم اس پروسیس میں ہیں کہ اس کو پیسے اب لوگوں کے ان کی پراپرٹیز کے ذریعے ان کو واپس دلوائیں. ایک چیز جو میں دوبارہ آئی ریئلی وانٹ کہ آپ اس پہ ذرا ایمفسس کریں, یہ جو آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں, جو فیملیز ہیں, یہ سارے پڑھے لکھے ہیں, یہ انجینئرز ہیں, یہ ڈاکٹرز ہیں, اور وہ اپنے آپ کو مطلب جانتے بوجھتے سب کچھ, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو 2 سال 1.5 سال ٹائم سپین گزر گیا تب وہ آپ کے پاس پہنچے ہیں. ابھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو انیشل سٹیجز کے اوپر بھی ہوں. بالکل, ابھی ہو سکتا ہے بہت ساروں نے ان سے ابھی رابطہ کیا اور وہ سوچ رہے ہوں گے. اصل میں یہ جب میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا نا, ہمیں میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو
کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ پر یہ ساری انفارمیشن انٹرنیٹ پر موجود تھی کہ آپ نے کیسے پروفائل بنا سکتے ہیں. بس ہمارا ایک سوچ بنی ہوئی ہے نا کہ ہم نے کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے. حالانکہ اگر جتنے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں 90% ایسے لوگ ہیں جو خود بھی یہ کام کر سکتے تھے, خود بھی یہ پروفائلنگ کر سکتے تھے, خود بھی سارا کام کر سکتے تھے. بس ان کی ایک پرانا ذہن میں ہمارا بنا ہوا ہے کہ یار کنسلٹنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, شاید وہ ہمیں بہتر گائیڈ کر دے گا. وہ کوئی بہتر نہیں گائیڈ کرتا. یہ بھی وہی انٹرنیٹ سے اس نے سیکھا ہوا ہے. جو بندہ خود کینیڈا نہیں گیا, جو خود کینیڈا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے وہ پڑھ کے ہی, اور بی کام اس نے کیا, وہ اس کے پاس, میں نے جب پہلے اس کو پوچھا, میں نے کہا تمہاری تعلیم کیا کہتے ہیں بی کام, میں نے کہا کہ کینیڈا گئے ہو, کہتا نہیں. میں نے کہا تم لوگوں اچھا ویسے وک صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, آپ ماشاءاللہ خود پولیس سے آپ کا تعلق ہے, ہاؤ اٹ از پاسبل, میری تھوڑی لوگوں کی بھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, کہ ایک پڑھا لکھا شخص ایک بی کام کے پاس جائے اور وہ بلیو کر لے کہ یہ مجھے کینیڈا لے کر جائے گا, اور جس طرح ونس یو آر سیئنگ کہ ونس یو ہیو انٹروگیٹڈ ہم, ونس یو آسک, تو اس نے کہا جی میں تو کبھی کینیڈا گیا بھی نہیں ہوں. بلیو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اس پورے سینیریو میں, کیونکہ فائنینسز آر انوالوڈ. وہ کیسے مینیج ہوا ہے؟ لیکن اگر وہ جس ماحول میں وہ آفس بناتے ہیں نا, اس میں آپ کی ایک انٹری ہے, اس میں 3-4 آپ کو اچھی پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, انگلش سپیکنگ ہیں, وہ آپ کو لے رہی ہیں, بریف کر رہی ہیں, لیپ ٹاپ اندر انہوں نے کینیڈا کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. تو ایک بندہ آفس کا ماحول پورا کینیڈا میں گزرتا ہے نا, تو وہ جب تک ان تک پہنچتا ہے نا, وہ اس چیز سے آ گیا ہوتا ہے کہ یہ واقعی کینیڈا پہنچانے والے. ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں نا, کئی دفعہ 2-4 سکسیس کیسز آ جاتے ہیں, یہ ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ 2-4 کیسز ویسے بھی اگر وہ اپلائی کریں تو ویسے ہی چلے جائیں, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. شروع میں انہوں نے شاید آسٹریلیا میں کچھ ان کے 2-4 سکسیس کیسز ہوئے, پھر انہوں نے کہا کہ لوگ زیادہ ٹلٹ ٹورڈز کینیڈا تھا, پیسے بھی زیادہ اس میں تھے, تو دین دے شفٹڈ ٹو کینیڈا. تو جو 2 سکسیس سٹوری 2-4 دکھا دی, کچھ 1-2 بندے ملا دیے, کوئی ٹی وی پر چلا رہے کہ جی ہم نے ان کے ذریعے سے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں, تو وہ 1-2-4 سکسیس سٹوریز کو یہ لے کر ان کو ٹریپ کر لیتے ہیں. اوکے اچھا, اس کی جو انکوائریز ہو رہی ہیں وہ تقریباً کوئی 450 کے قریب انکوائریز ایک کی, اس طرح کے اور بھی کیسز آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں؟ ابھی تو فی الحال ایسا دیکھیں, ہمارے پاس نارملی تو لوگ آتے ہیں نا جو جن کو اٹلی جانے کے لیے لوگوں نے پیسے لیے, گریس, جو ہمارے یورپین کنٹریز ہیں, یہ وہ ہوتے ہیں انسکلڈ, جو ہمارے تقریباً گاؤں کے لڑکے ہیں جو کہ یورپ جانا چاہتے ہیں. یہ وہ اسکلڈ کلاس ہے, یہاں تو اسکلڈ کلاس ہے, یہاں وہ جو بزنس اپرچونیٹیز کے حوالے سے, جس کو ہم ریزیڈنسی ویزا بھی کہتے ہیں, جس کو یہ وہ والی کلاس ہے جس میں جانا چاہتے ہیں. یہاں یہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم جب اس سارے پروسیس میں دیکھتے ہیں نا, تو یہ مشروم گروتھ ہو رہی ہے آج کل امیگریشن کنسلٹنٹس کی اور سیم ٹو سیم ایجوکیشن کنسلٹنٹس کی, کہ جی بچوں کو باہر بھجوانے کے لیے. یہ دونوں ہی ہمارے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہیں کہ جی ہم نے بیٹے کو پڑھنے کے لیے پیسے دیے, وہ جو ایڈمیشن کروانے کے لیے دیے ہیں. کئی دفعہ وہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کی جعلی سٹیٹمنٹس بنا لیتے ہیں, اور بعد میں ایمبیسیز اس کو پھر لگا دیتا ہے, 5-10 سال کی پابندی لگا دیتی ہے کہ یہ بندے کی جعلی بینک سٹیٹمنٹ دی تھی. تو اس کی ایک مشروم گروتھ ہے جس کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے, جس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب تھوڑا سا یہ بھی